شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الحادی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 17 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 18۔ اچھا، ہم لوگ بات کر رہے ہیں افعال مقاربہ کے بارے میں۔ ان میں سے پہلا ہوتا ہے عصا، اور پھر میں نے آپ سے یہ کہا کہ عصا کی جو خبر ہوتی ہے وہ ان ناصبہ کے ساتھ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری اس سے پہلے والی عبارت میں جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، اس سے پہلے والی عبارت میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ یہ واجب ہے کہ اس کی خبر افراد واحد ہونے میں تثنیہ، تثنیہ ہونے میں جمع، جمع ہونے میں تذکیر اور تانیث میں اس کے مطابق، اس کے اسم کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر سب کی مثال میں آپ کو ایک ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی واحد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں اور مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں، سب کی میں آپ کو مثال جو ہے وہ ایک ہی ساتھ جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ تو آج کی عبارت تھوڑی سی لمبی ہے، وہ ہے نحو عصا زید ان یقوم و اسد زیدانی ان یقوما و اسد زیدون ان یقوموا و اسد ہند ان تقوم و اسد الہندانی ان تقوما و اسد الہندانی ان یقمنا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے دیکھیں نحو کو تو آپ بنا دیں مضاف، ٹھیک ہے، پھر ایک ایک جملے کی ترکیب کرتے چلے جائیں تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ عصا جو ہے افعال مقاربہ، فعل مقارب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور زیدن اس کا اسم، ان جو ہے ان یقوما یہ صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع مثبت معروف اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے جو ہے عصا کا اسم، اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا عصا کی خبر، پھر عصا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس کو آپ اس جملے کو بنا دینا ہے آپ نے معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں زیدن ہے، زیدن جو ہے وہ جو ہے نا اس میں علم ہے، اور اس کے آگے ان یقوما ہے، یہ مبتدا ہے، تو ان یقوما جو ہے اس کی خبر بن رہی ہے، تو ان یقوما جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور یہ بھی واحد ہے، اور پیچھے جو مبتدا ہے وہ بھی جو یعنی جو عصا کا جو اسم ہے وہ بھی واحد ہے، اور زیدن جو ہے یہ مذکر ہے، تو لہذا ان یقوما جو ہے یہ بھی جو ہے یہ فعل بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہے نا اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ہوا ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس سے مطابقت کا ہمیں معلوم چل رہا ہے۔ تو المختصر یہ کہ اس طرح سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور اس جملے کو آپ نے عصا کو آپ نے افعال مقاربہ میں سے عصا کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اسم اور اس کی خبر سے ملا کر جملہ اسمیہ خبریہ کر کے معطوف علیہ بنا دیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، اب ہے اسد زیدانی ان یقوما، کوئی فرق نہیں ہے، بس یہاں پہ تثنیہ اور تثنیہ کی مطابقت کی بات کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عصا وہی افعال مقاربہ میں سے عصا، اور جو ہے الزیدانی، الزیدانی جو ہے اس کا عصا کا اسم اور اس کا فاعل، اور یہ آلت رفعی میں ہے اور یہ تثنیہ ہے، اسی وجہ سے اس کے آگے جو صیغہ ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تو وہ ہے ان یقوما، ٹھیک ہے۔ یہ یقومانی تھا تو ان یقوما ہو گیا ان کی وجہ سے، کیونکہ ان جو ہے وہ فعل مضارع کے جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ ضمہ اعرابی والے جو صیغے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نصب دے دیتا ہے، فتح دے دیتا ہے، اور جو نون اعرابی ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ تو یہاں پر تثنیہ کا صیغہ تھا، یقومانی نون اعرابی آ رہا تھا تو ان نے گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں الف ضمیر مرفوع ان یقوما میں یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کی مطابقت الزیدانی سے، اس کے اسم سے، اور اس میں الف ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے جو ہے وہ عصا کا اسم، پھر عصا اپنے اسم الزیدانی اسم اور اپنی خبر ان یقوما اپنی خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ ان یقوما صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس میں الف ضمیر مرفوع متصل مستتر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عصا کی خبر، عصا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ
اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف اول۔ پھر آگے چلتے ہیں، اسد زیدون ان یقوموا، اب یہاں پر اسا وہی افعال مقاربہ میں سے، اور الزیدون یہ جمع ہے، زید کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان یقوموا جو اس کی خبر آ رہی ہے، یہاں پر بھی یقومون تھا، نون اعرابی گر گیا ان کی وجہ سے، اور اس میں واو ضمیر صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا اسا کی خبر۔ اسا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف ثانی۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یہاں پر دیکھیں زیدون جمع ہے تو اس کے آگے جمع کا صیغہ لے کر آئے، زیدون مذکر ہے تو آپ مذکر کا ہی آگے جو ہے جو اس کی خبر بن رہا ہے وہ بھی مذکر کا صیغہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، آگے ہے اسد ہندن ان تقوما، یہاں پہ دیکھیں اسد جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث ہے، یہاں پہ اس کی بھی مطابقت ہو گئی، افعال مقاربہ میں سے جو اسا ہے اس کی بھی مطابقت ہو گئی۔ پھر ہندن اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کی مطابقت اس سے ہو گئی، اسم اس کے افعال مقاربہ سے۔ اور ان تقوما یہ جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث ہے، کس سے مطابقت کرتے ہوئے، ہندن سے، کیونکہ یہ ہندن مؤنث ہے، واحد ہے، لہذا یہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ لے کر آئے۔ اب ان تقوما میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوئے، اسد کا اسم، اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا اسد کی خبر۔ پھر اسد اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا معطوف جو ہے بن جائے گا ثالث۔ پھر دوبارہ سے اسد الہندانی ان تقوما، یہاں پر اسد وہی افعال مقاربہ، اور الہندانی یہ جو ہے اس کا اسم، اور ان تقوما یہ صیغہ تثنیہ مؤنث، اس میں الف ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے نا یہ بن گیا اسد کی خبر۔ پھر اسد اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف رابع، اور پھر اسی طرح سے اسد الہندانی ان یقمنا، اب یہاں پہ اسد وہی افعال مقاربہ، الہنداتی الہندانی نہیں الہنداتی، الہنداتو ہوگا، ٹھیک ہے نا، اسد الہنداتو، اسد الہنداتو، ٹھیک ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جو ہے نا یہ اس کا اسد کا جو ہے نا وہ فاعل بھی بن رہی ہے اور اسد کا اسم بھی بن رہی ہے، تو اسی وجہ سے یہ حالت رفعی میں پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کیونکہ اس کا جو فاعل اور جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ ان یقمنا یہاں پر یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں نون ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور جو وہ ہے وہ راجع بس ہوئے جو ہے اسد کا اسم، اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر وہی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الہندات کی طرف لوٹ جائے گی، اور پھر جو ہے اس میں جو ضمیر ہے پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے اسد کی خبر بن جائے گا، پھر اسد اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف جو ہے نا خامس بن جائے گا، پھر معطوف علیہ، ٹھیک ہے نا، اسا زید معطوف، اسا زید ان یقوما معطوف علیہ، اپنے معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف رابع، معطوف خامس سے مل کر یہ بن جائے گا نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا جو ہے مثالہم مبتدا محذوف کی خبر، ٹھیک ہے نا، اور مثالہ یا مثالہم یا مثالہ کر لیں آپ، اس میں تعویل کر سکتے ہیں آپ لوگ، تو مثالہم مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو میں آپ کو خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر صرف اور صرف کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ایک جملے کے آپ ترکیب کرتے چلے جائیں، معطوف بناتے چلے جائیں، اور یہاں پر مطابقت کر کے یہ بتائی ہے تثنیہ میں، افراد میں، جمع میں، مذکر میں اور مؤنث میں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے پارٹ نمبر مثال مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا نا، تو اب یہ ہمارا پارٹ نمبر 18 الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔